الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوے زی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا جم کے ہلال
ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بند گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ
والنقا جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی، بلوچستان والے ہو، میں آ گیا ہوں، سٹیج بھی لگ گیا ہے اور آپ بھی آ گئے ہیں، اگر حضور کی بات سننی ہے تو پھر ایسے نعرہ نہیں لگانا، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں تقریباً آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ لبیک کا نعرہ لگانا ہے تو پتہ لگے کہ ہم بلوچستان کی دھرتی پر بیٹھے ہیں، اور بلوچ تو ویسے ہی اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ اب ساؤنڈ پر نہیں لگانا، ویسے نہ آواز آئے نعرے کی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوش ثریا می شود۔ اقبال کہتا ہے دو چیزیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے انسان دلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب سینے میں محبت رسول ہو، اور اسی صوبے میں میلاد النبی کے جلوس میں اگر 100 بھی شہید کر دیے جائیں تو ہزاروں پھر ایک ہفتے بعد آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ جو حضور کی محبت میں شہادت کے جام پی گئے، انہوں نے تو اپنے خون کے دیے جلا کر چراغاں کیا اور جشن میلاد النبی منایا، اور ہم بھی آئے بیٹھے ہیں اور یہ کہنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، حضور کے نام پر تم ایک یہ جناب 100 لے کر بات کرتے ہو کہ میلاد نہیں ہوگا، حضور کا ذکر نہیں ہوگا، ہمارا امام بتا کر گیا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ حضور کا ذکر کوئی روک سکتا ہے بھائی؟ قیامت تک۔ اور بے وقوفو، اسلام تو وہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں اگر ابو جال آ جائے نا، وہ بھی مکے کا سردار اور ابو الحکم بھی کہلواتا ہو، اسلام تو پھر اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بچوں سے ابو جال کو مروا دیتا ہے، اور حضور کا ذکر یہ تو نہیں روک سکتا۔ یہ تو جناب مکے کی گلیاں ہو، تپتی ریت ہو، سینے پر پتھر پڑے ہو، پھر امیہ کوڑے برسا رہا ہو، پھر پوچھے کہ ہاں بھائی سنا بلال کیا حال ہے، تو حضرت بلال کہے مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا، کہے کہ تو اس حالت میں پوچھتا ہے کہ حضور کا دامن رحمت چھوڑ دوں گا؟ ہاں، یہ تو 313 ہو تو بدر میں جا کر بھی نہیں بھولتے، یہ تو 72 کربلا میں دے کر بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑتے، یہ تو گولیاں برس رہی ہوں اور شیل برس رہے ہوں، ٹھنڈی راتیں ہوں، فیض آباد کا مقام ہو، اور پھر بھی سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں ستم کرے ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم نے تو گردنیں رکھی حضور کے نام کے لیے ہوئی، جس کا دل چاہے کوئی ادھر سے کاٹ لے یا کوئی ادھر سے کاٹ لے، ہم نے گردنیں حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمارا امام بتا کر کیا ہے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو قد رہے تو، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا والدہا والا چہرہ
اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی نا تو انہوں نے پھل کاٹے تھے بے خیالی میں اور انگلیاں کاٹی تھی، اور وہ بھی عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حسن دیکھ لیتی نا تو اپنے گلوں پہ چھریاں جان بوجھ کر بھی چلا لیتی تو انہیں پتہ نہیں لگتا. اور اس لیے تو ہمارا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کٹے ہیں کہ نہیں کٹے بھائی؟ 96 افراد ہمارے شہید ہیں. 92 واہ 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 92 ہے جی 92 واہ جی واہ 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 واہ. ہاں جی ہم سارے قربان ہیں حضور کے نام پر. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک گل ہی کوئی نہیں. پنجابی سمجھو ایک گل ہی کوئی نہیں چلے ہو. ایک گل دسو بھئی این کلیاں کلیاں کر کے تسی رل کے آؤ، کٹھے ہو کے سارے آؤ. ہاں کٹھے ہو کے آؤ، پھر تسی بھی زور لاؤ. تے پھر قرآن کہندا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَإِن تَعُودُوا. اس کا ترجمہ بھی سناتا جاؤں. آپ نے بڑے ترجمے سنے ہوں گے، امیر المجاہدین کا ترجمہ بھی سنے. فرمایا قرآن کہتا ہے اگر تم شرارت کرو گے تو ہم جوتے تمہیں دوبارہ پھیریں گے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ. جی اگر تم شرارت کرو گے تو تمہیں جوتے دوبارہ پھیریں گے. اور ہاں قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ. وہ کوئی اور ہیں جو بھاگ گئے ہیں، وہ کوئی اور ہیں جو پریس کانفرنس کر کے رو کر نکل گئے ہیں. ہم نے تو کہا ہوا ہے آگ لگی اس جنگل کو اور جلنے لگے صفات. کہنے لگے نا ایک راہی گزرا جنگل سے تو اس نے دیکھا کہ درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھونسلوں میں بڑے آرام سے. آگ لگی جنگل کو جلنے لگے صفات. ہاں جی اڑو اڑو ارے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. ہاں جی اس نے کہا پنچھیوں تم اڑ جاؤ، تمہارے تو پر ساتھ ہے، تم اڑ جاؤ، یہ درخت کو آگ لگی ہے. اس نے کہا جناب پرندوں نے کہا، اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے صفات. اس نے کہا حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں بھائی، حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں، حلوے کھائے ہیں، بریانیاں کھائی ہیں. اب مشکل وقت آئے تو یہ کہیں کہ ہم باہر آ کر میلاد نہیں منائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکے گا نا بھائی. ہم نے حضور کے نام کا کھایا ہے. یہ سارے ہم جو جناب پیار ہو کر مجبب کبب پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ چمبا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، جناب فلاں ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ عزتیں، یہ پھول کی پتیاں، یہ سارا کچھ برس رہا ہے، یہ کس کے نام پر؟ حضور کے نام پر. ہے جی اب سارا کچھ حضور کے نام پر کیا ہے. تو اب اس نے کہا اڑو اڑو رے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے صفات. اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ. ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں سیکھا ہوا کہ مشکل وقت آ جائے تو سر نیچے جھکا لینا، بلکہ احد کا میدان ہو اور جناب سامنے جنگ کے شعلے بھڑکنے والے ہوں. ہے جی اور حضرت عبداللہ بن جاش حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہیں جناب ہاتھ اٹھائیں دعا کریں. انہوں نے کہا دعا کریں، میں آمین کہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ آج بڑے تگڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے حضور کے نام پر. ہاں مشکل وقت آ جائے اندر نہیں، بڑے تگڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے. صحابہ کی سنت یہ ہے جب مشکل وقت آ جائے اندر نہیں، کہا یا اللہ آج بڑے تگڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے. پھر وہ بھی میدان میں نکلے، میں بھی آؤں. پھر یا اللہ تو مجھے قوت دے، میں اس کو مار ڈالوں، اس کو ہلاک کر دوں، اور پھر جناب اس کا مال غنیمت ضبط کر کے اسلام کے جناب لشکر سے آ ملوں. حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آمین. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی. ایسے یہ ہے تیرے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیں. انہوں نے کہا جی مانگے. حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ آج بڑے تگڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے. کہا پھر وہ بھی میدان میں آئے اور میں بھی میدان میں آؤں. پھر کہا یا اللہ وہ مجھے شہید کر دے، وہ مجھ پر غالب آ جائے، وہ شہید کر دے مجھے. کہا پھر وہ میرے نصرہ کر دے، ناک کان آنکھیں نکال دے، کاٹ دے سارا کچھ. کہا پھر یہ سارا کچھ لے کر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں اور تو پوچھے عبداللہ بن جاش سے ہوا کیا ہے تیرے ساتھ، تو میں کہوں جدع فی کا وفی رسول کا، اے میرے مالک میں تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر یہ کٹا کر آیا. یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت
اور حضور سے محبت بنا سوچے سمجھے ہے. یہاں بن دیکھے کا سودا ہے, دیکھ دیکھ کر نہیں, پوچھ پوچھ کر نہیں کہ جناب میں کروں یا نہیں کروں, مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہاں بن دیکھے کا سودا ہے, اور بن دیکھے کا سودا ہے, اور ہے بھی بڑا کمال. اور بابا جی کہتے تھے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. ہاں حضور کے در پر نہیں آیا نا. ہاں جی, میرے حبیب کیا کرے ان کی نمازوں کو. ہاں جی, عبداللہ بن ابی یہ حضور کو چھوڑ کر, بابا جی نے تطبیق کی تھی حدیث کی, کہا جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 70 کافر ٹوٹ پڑے تیر تلوار اور نیزے اور بھالوں سے احد والے دن, عین اس وقت میں مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے. منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور زور کی نماز پڑھ رہے تھے. عین اس وقت جب حضور پر حملہ ہوا اور وجہی دون وجہ کا, نفسی دون نفس کا, صحابہ 70 شہید ہو گئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے, یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان, آپ کے جان پر ہمارا جان قربان, آپ کی ذات پر ہماری ذات قربان, یہ نعرے لگاتے ہوئے شہید ہو رہے تھے. اور ادھر منافق حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے. یہ میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی جائے تو نمازیں پڑھنے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا, اس نے کہا حضور آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھانا ہے. حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا. کرتا مانگا تھا, 1-2 دیے, 2 کرتے دیے. اور جب تدفین ہو گئی اس کی تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیج دیا, فرمایا میرے حبیب صاحب ہی نہ مر رہا, اگر آپ 70 بار بھی اس کی بخشش طلب کریں نا, ہم نے اس کو نہیں بخشا. کیوں؟ کہا یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے. اور ادھر سنیں, ادھر وہ جو کہہ رہے تھے سلح والا من شیتا, وقتا والا من شیتا, سالم من شیتا, آدے من شیتا, خود میں نمبالنا ما شیتا, واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, اور تو یہ کھڑا ہے, حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. ہاں جی, حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. حضرت شماس بن عثمان جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تدفین کی نا صحابہ کی, تو حضرت شماس بن عثمان کی جب تدفین کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو ایسے دفن کر دو. صحابہ پریشان ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوا اللہ کی وحدانیت کا, جناب ایمان لاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یہ دنیا سے گئے ہیں, ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں. کہا میرے غلاموں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. جب احد کے مقام پر سارے کافر میرے طرف ٹوٹ پڑے تو شماس بن عثمان میرے گرد گھومنے لگا, ایسے میرے گرد گھومنے لگا, اور گھوم کے کوئی ہر تلوار تیر نیزہ اپنے جسم پر لیا اور میرے تک کوئی چیز نہیں آنے دی. کہا جب اس نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے پہرا دیا نا, بجلی سے بھی تیز گھوم کر, اللہ تعالیٰ نے جنت میں شماس بن عثمان کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان اس جنت کے مقام پر چلا گیا ہے کہ آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. ایک ہے حضور کو چھوڑ کر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے, اور حضور نماز جنازہ کے لیے بھی اور جناب کرتے بھی دے دیں, اور کہا میرے حبیب ان کو نہیں بخشنا. اور ایک وہ ہے جو سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, کہا میرے حبیب اس کو وہ مقام عطا کر دیا ہے, اب اس سے آگے جنت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. یہ بات ہی اور ہے, اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی ہے, ہر چیز لے آیا ہے. ہمارا امام تو پھر اہمیت نہیں, رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر, نہ کیوں نازاں ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. کینیڈا سے نہیں ہے جی, ہاں دائیں بائیں سے نہیں, ہاں مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. اور ہمارا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہاں مولا علی نے واری تیری نیند باز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں یہ امام کہہ رہا ہے, مجدد کہہ رہا ہے, کوئی تو پتو نہیں بات کر رہا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ہاں افضل الفرائض ہے جان بچانا, اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی ذات پر جان قربان کر چکے ہیں.
آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی یہ لبیک والے ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، جن کے بڑے مقام شوق سے واپس آ گئے ہیں منافق، وہ آج بھی اس نسل سے موجود ہیں، اور جن کے بڑوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے چلے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی آگے نکل جائیں، کبھی پیچھے نکل جائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے، کبھی آگے نکل جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے نکل جاتا ہوں، اور کبھی جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے نکل جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے دائیں سے کبھی بائیں سے، میں اس طرف نکل جاتا ہوں۔ مومن کی شان یہی ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کو خیال آئے کہ اب عزت پر پیرا فیض آباد جا کر دینا ہے تو وہ فیض آباد نکل جائے۔ جب اس کے جناب خیال میں آئے کہ اب سمری حال میں کارکنان نہیں بھی ہے، اکیلے جا کے بھی رکھ دینی ہے تو وہ وہاں پہنچ جائے، یہ سنت صدیقی ہے۔ اور جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو اندر بڑھ کے بیٹھنا یا مقام شوق سے نکل جانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور مشکل دیکھ کر 1.5 میل سے بھاگ جانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ عاشقوں کا طریقہ یہی ہے، یا رسول اللہ حکم کریں، یہ تو یہ کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم کریں پہرے قیامت تک گھوڑوں کے جگر پگھلا کے رکھ دیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو۔ یا رسول اللہ ہم تو وہ آپ کے غلام ہیں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو جگتا، قبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ اقبال کہتا ہے زمین اور آسمان بھی منتظر رہے کہ کب حضور کے غلاموں نے آنا ہے اور کائنات کی ہر نظم اور بزم تبدیل کر کے رکھ دینی ہے جی۔ اور آج سے پہلے تو وہ یہی سنا تھا نا کہ یہ جناب من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا، ساری قومیں یہ مانتی رہی، یہ جناب کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں، گٹلیاں چوس رہے ہیں، لیکن کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں۔ اور یاد رکھنا اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ حضور کی محبت کائنات میں ایسی چیز ہے اگر یہ مل جائے اور بندہ دعوے دار ہو جائے اور ہو سچا عاشق تو رب کر کے دکھاتا ہے، یہ رب کی قانون قدرت پہ ہے۔ صحابہ نے جب دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، اور اقبال کہتا ہے حدیث بھی کہتی ہے تاریخ بھی کہتی ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہے میں نے بھی سن رکھا ہے، مستند روایتیں یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا یا 2 گھوڑے تھے، بدر میں ایک گھوڑا تھا یا 2 گھوڑے تھے، اور کہتا ہے کون سے گھوڑے انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے، پھر خود ہی کہتا ہے ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بارو بار درگوشہ دامان اس، کہتا ہے وہ جھلیا جس کے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا حضور کی محبت میں صحابہ نے یہ بات کی نا کہ حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، یہ بات ایسے رہی نہیں، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے، دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے باقی مجاہدوں کے ساتھ کمانڈروں کے ساتھ ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے جیسے عام بندہ گفتگو کرتا ہے، دریا سے اوپر گھوڑے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ جب پار چلے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے منہ دریا کی طرف کیا، کہا سارا لشکر خیریت سے آ گیا، کوئی بندہ رہ گیا ہو، کوئی جانور رہ گیا ہو، کوئی گھوڑا رہ گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی سارا لشکر پار آ گیا۔ انہوں نے کہا کوئی چیز رہتی ہو بیچ میں دریا میں رہ گئی ہو؟ ایک مجاہد آ گئے، انہوں نے کہا جی میرا ایک پیالہ ہے مٹی کا، وہ میں نے مونج کے ساتھ جناب رسی کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکایا، اس کے ساتھ میں پانی پیتا تھا، وہ دریا میں گر گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پھر دریا کے کنارے آ گئے، کہا دریا ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہاں مولانا روم فرماتے ہیں نطق آبو نطق خاکو نطق گل، فرمایا جب حضور کا بندہ غلام ہو جائے نا اور ہو سچا جائے تو ہوا بھی اس سے باتیں کرتی ہے، زمین بھی باتیں کرتی ہے، خاک بھی باتیں کرتی ہے، عرش بھی باتیں کرتا ہے، فرش بھی باتیں کرتا ہے، ہاں ہر چیز باتیں کرتی ہے، پانی بھی باتیں کرتا ہے، مٹی بھی باتیں کرتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے، انہوں نے کہا دریا ہم حضور کے غلام ہیں اور ہمارا حاکم ہمارا خلیفہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت جناب عمر ہے، اور وہ عدل کرتے ہیں، ہم تیرے اوپر سے گزرے ہیں حضور کے غلام بن کر، ہمارا پیالہ واپس کر، ہمارا پیالہ واپس کر۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پیالہ جناب کنارے کے اوپر ایسے تیرنے لگ پڑا، اور انہوں نے مجاہد نے اپنا پیالہ واپس لے لیا، انہوں نے کہا چلو جی چلیے۔
اور یہ تو ہے نا صحابہ کی بات، صدیوں بعد غلام ہو اور وہ یہ دعویٰ کرتے انہاں بھی رونا، انہاں دیا نسلیں بھی رونا. وہ تو صحابہ تھے نا، وہ تو ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا. اپنے حبیب کے غلاموں صحابہ سے زیادہ بڑھ کر پاکیزہ کسی کے دل نہیں پائے. وہ تو وہ ہے نا، وہ تو مٹھ جو دیں اور ہم بہت پہاڑ کا سونا برابر خرچ کریں تو برابر نہیں ہو سکتا ہے جی. وہ تو اتنی شانوں کے مالک ہیں، صدیوں بعد غلام ہیں. اور کہا انہیں بھی رونا، انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا، اور انشاءاللہ محمد عربی کا دین تخت تے ہونا انشاءاللہ. اور اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنا. اسلام بندے کھڑکا کے لیتا ہے. کھٹکنا سمجھتے ہو؟ ایسے اسلام بندے کھڑکا، جیسے پرانے زمانے میں ہماری مائیاں جو تھی نا، یہ وہ بازار سے کھڑے لینے جاتی، مٹی کا برتن لینے جاتی، ہانڈیاں لینے جاتی، تو ایسے کھٹکھٹا کے لیتی تھی. کہیں سوراخ تو نہیں، کہیں کچا تو نہیں، کہیں جناب زیادہ پکانے سے جناب پھٹ تو نہیں گیا، وہ چیک کرتی ہیں. تو اسلام بھی بندے کھڑکا کے لیتا ہے، ایسے کچے بندے نہیں. نا 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 ہا کش کی آمد بندگان ہے چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، چن چن کے دیتا ہے. غازی علم الدین کو چن کے دیتا ہے، ممتاز قادری کو چن کے دیتا ہے، مجدد الفسانی کو چن کے دیتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کو چن کے دیتا ہے، امیر المجاہدین کو چن کے دیتا ہے. ہر کسی کو نہیں دیتا. ہاں، اور ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب ہے جی. اور آج فلسطین کی باری آئی ہے تو سارے جناب کہہ رہے ہیں فلسطین. اور میں نے کہا فلسطین تو کجا، تم سے تو یہ ساتھ بارڈر میں کشمیر نہیں لیا گیا. بات ان کی کرو، وہ نہیں کر سکتے فلسطین کے جہاد کی بات، ان کے بس میں ہی نہیں. وہی کریں گے جو محمد عربی کے غلام ہیں، جو غلام ہیں وہی بات کریں گے. ورنہ تو کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مارا ہے جی. ذرا بات آ جائے ختم نبوت کی تو ان کی ٹانگیں کامنے لگ پڑتی ہیں. ہیومن رائٹس کے جناب ٹویٹ آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہیومن رائٹس وقت تب کہاں چلی جاتی ہے جب ہمارے درجنوں شہیدوں کا خون روڈوں پر بہتا رہتا ہے. اگر ان کے ہاں خون کی قیمت ان مرزیوں کی ہے اور ان جناب اقلیتوں کی ہے تو پھر یاد رکھنا ہمارے ہاں بھی قیمت محمد عربی کے غلاموں کی ہے. بس ہاں بس. اور یہ فلسطین، اور آج فلسطین میں جب جہاد کی باری آئی ہے تو حماس کی کوئی بات نہیں کر رہا، جہاد کی کوئی بات نہیں کر رہا. کہا جی خطے میں امن ہونا چاہیے. میں نے کہا امن کے بچے، خطے میں امن ضرور ہونا چاہیے لیکن بیت المقدس پہ محمد عربی کا جھنڈا ہونا چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ان کو امن کا راگ آ گیا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ فاروق اعظم کے دور میں نہیں. ہاں بس. اور یہ فلسطین، اور آج فلسطین میں جب جہاد کی باری آئی ہے تو حماس کی کوئی بات نہیں کر رہا، جہاد کی کوئی بات نہیں کر رہا.
کہا جی خطے میں امن ہونا چاہیے. میں نے کہا امن کے بچے، خطے میں امن ضرور ہونا چاہیے، لیکن بیت المقدس پہ محمد عربی کا جھنڈا ہونا چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ان کو امن کا راگ آ گیا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ فاروق اعظم کے دور میں نہیں تھے، ورنہ انہوں نے فاروق اعظم کو بھی یہی کہنا تھا کہ جناب امن ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم کے سامنے تو ایک منافق نے صرف اتنا کہا آ کر کہ جناب یہ حضور نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، تو میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، آپ میرا فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا ذرا روک، عمر ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہے. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن تن سے جدا کر کے کہا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہی ہے. شکر کرو تم حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ حضرت فاروق اعظم نے تمہارا صحیح کر کے امن نکال دینا تھا. کہنا تھا کیسر و کسرا الٹ کے رکھ دی، بیت المقدس تک جناب مسلمانوں کے جناب خون پسینے نکال دیے، اور تمہیں امن یاد آ رہا ہے. اگر تم شکر کرو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی نہیں تھے. اگر اس کے زمانے میں ہوتے تو اس نے تمہیں ہتین میں لے کے جا کر تم منافقوں کی گردنیں پہلے اتارنی تھی. کیوں ہے منافقوں، میں نے پوری امت مسلمہ کو داؤ پر لگا دیا، ہر چیز داؤ پر لگا کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. اپنی پیٹھ جو ہے بستر پر سکون سے نہیں لگا سکا، اپنے جناب ہمیشہ گھوڑے کے اوپر سوار رہ کر بیت المقدس کی طرف جاتا رہا. آج تمہیں امن کی یاد آ گئی ہے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا نا کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، جس کو پتہ ہی نہیں ہے محمد عربی کی تلوار ہے کیا، محمد عربی کا دین ہے کیا، اور آج بھی بیٹھ کر امن امن امن. میں نے کہا ہم امن کی ضرور بات کرتے ہیں. ہم امن کی بات اس وقت کرتے ہیں جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، جب جناب بلال حبشی کعبے کی چھت کے اوپر ہو، اور جب حضرت بلال کو کعبے جناب مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، پھر ہم امن کی بات نہیں کرتے. پھر تو ہم امیہ کو بدر میں لے جا کر 2 ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر میں بھی کہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ. تقریر سننی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب جناب فاروق اعظم بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے نا، تو رستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر الامہ، اس امت کے امین، اور حضرت خالد بن ولید خالد و سیف من سیوف اللہ، ہاں جی، اور دونوں آئے حضرت فاروق اعظم کو آگے سے لینے کے لیے. تو رستے میں ایک نہر آ گئی بیت المقدس کی فتح کے موقع پر. نہر آ گئی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر رکھ لیا اور ایک موزہ ادھر رکھ لیا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ جناب سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں، جناب راہب کھڑے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ جناب موزے ادھر رکھ لیے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اچھا نہیں لگتا،
آپ کے منصب کے مطابق. تو حضرت فاروق اعظم نے جو الفاظ کہے نا، فرمایا انا کنا اذل قوم، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ ہم وہی قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے پر آپس میں تلواریں نکال لیتے تھے. آج دیکھو محمد عربی کے جناب غلامی کا پٹا گلے میں آ گیا ہے، آج حضور کی نسبت میں لی گئی ہے، آج ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج دیکھو ہمیں جناب دنیا کی ہر چیز ہمارے قدموں میں آ رہی ہے. بس مسئلہ یہی ہے کائنات میں، حضور کا در چھوڑ کر کوئی عزت تلاش کرنے جائے گا تو یاد رکھو اس کو عزت تو نہیں ملے گی، IMF کے دروازے پر ذلت ضرور ملے گی، عالمی بینک کے دروازے پر ذلت ضرور ملے گی. اور وہ لوگ، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، میں نام لے تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بات اب آ گئی ہے ذہن میں، وہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان جو متبادل کے طور پر آیا تھا نواز شریف کے بعد، خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب فیض آباد میں یوں ہو گیا یوں ہو گیا. میں کہا فیض آباد میں کچھ نہیں ہوا، حضور کی ختم نبوت کے اوپر پیرا ہوا. لیکن مجھے یہ بتا فیض آباد کا تو تجھے درد ہے، یہ بتا کہ پتلون کس کی امریکن ایئرپورٹ پر اتری تھی؟ جس کی پتلون امریکن ایئرپورٹ پر اتری ہوئی ہو وہ بھی قوم کو منہ دکھانے کے لائق ہے. ہاں اگر تشدد سے اتری ہوئی ہوتی، اگر کسی حریت کے نام پر اتری ہوئی ہوتی تو پھر پتلون کیا، پھر تو جسم کا تار تار بھی ہوتا. ہم کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اور یہ اسلام کے نام پر کٹ کر آیا ہے. لیکن افسوس کہ جناب کو ملک کو قوم کی دولت لوٹنے والے، کرپشن میں جناب گلے تک گڑے ہوئے لوگ، ان کو تکلیف تاجدار ختم نبوت کی جناب عزت پر اور حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کا ہے. تو میں نے تو بڑے کہا تھا کہ ختم نبوت ایسا مارکا ہے نہ جس کو ہم بھولیں گے نہ ہمارے دشمن بھولیں گے. اس کا درد تا صبح قیامت جاری رہے گا اور اس کا جشن محمد عربی کے غلام تا صبح قیامت مناتے رہیں گے. اور ایسے ہی نہیں بات، 74 میں ہمارے بڑوں نے، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد غنی صدیقی نے، جو قادیانیوں کا مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی نے، حضرت پیر سید شاہ تراب الحق قادری نے، اور بڑے بڑے زعماء نے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے لوگ تھے، انہوں نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، یہ جتنے بھی بڑے پیر جناب حضرت پیر میر شاہ صاحب سے یہ ختم نبوت کی تاریخ چلی اور آگے تک آئی. انہوں نے 74 میں جو قادیانیوں کا ناطقہ بند کیا تھا نا، انہوں نے ایک سوراخ کرنے کی کوشش کی، لیکن باب رضوی نے جو اڈی دی ہے نا، اب قیامت تک مرزائیوں اور ان کے ہم نواؤں کو درد اٹھتے رہیں گے. اور بابا جی کہتے تھے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. ہاں ہم تمہارا درد سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو تم گنڈا سینڈ بارڈر کراس کر جاؤ. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے مرزائیوں کے لیے نہیں لیا، یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے لبرلزم اور کمیونزم اور سوشلزم کے لیے نہیں لیا. یہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بل کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا. اور ابھی کئیوں کو بڑی تکلیف ہوگی. اور میں نے کہا انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تمہاری اس تکلیف میں مزید اضافہ ہی کرتے رہیں گے. ہاں یا تو تم بندے کے پتر بن جاؤ گے یا تم اپنے جہاز اور طیارے لے کر اس ملک سے دفع ہو جاؤ گے. یہاں صرف راج محمد عربی کے غلاموں کا ہوگا. اور کہتے ہیں اقلیتوں کے تحفظ. میں نے کہا کرو اقلیتوں کا تحفظ. آج تک تم نے تماشا لگایا ہوا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بہت بھولے ہیں لبیک والے؟ ہمیں ساری باتیں معلوم ہیں، جتنی تمہیں نہیں پتا اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں. بلکہ وہ تو کجا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں باتیں ساری. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں پتا نہیں ہے؟ ہم ساری جانتے ہیں کہ چرچ کی دیواروں کو آگ لگا کر باہر سے ڈالر کون بٹورتا ہے جی. چرچ کی دیواروں کو آگ لگا کر اور جناب عیسائیوں کو گھروں کو خود آگے لگوا کر ان کو پاسپورٹ اور ویزے کون دلواتا ہے؟ پھر کس کس کے بچے ان ویزوں کے اوپر باہر لندن کی اور یورپ کی اور جرمنی کی اور کینیڈا کی سیریں کرتے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتا نہیں ہے؟ پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. ہاں پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ہے. باتیں پردے پائے نہیں بھلا اسی. ہاں ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی کہتے تھے اسی شرمے مارے اندر بڑے تسی سمجھا میں ہی میں.
ہم اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور یہ وطن ہمارے بڑوں نے بناتے ہوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. بتائیں کس کے باپ نے قربانیاں دی ہیں؟ یہ تو سارے انگریز کے گماشتے تھے، انہوں نے ہمیشہ مخبریاں کی ہیں، وہ تو ہمارے بڑے تھے. بتائیں کس کے باپ نے یہاں پاکستان بنتے وقت قربانی دی تھی؟ تم نے تو ان کی اولادوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ وقت چلا گیا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو یا دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. ہاں پاکستان ہمارا ہے، ہم وارث ہیں پاکستان کے. تمہارے بڑے تو 10-10 روپے پر مجاہدین جنگ آزادی کی مخبریاں کرتے رہے اور گھوڑی پال مربے بنتے رہے اور انگریزوں کے کتے نہلا کر ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے. وہ تو ہمارے بڑے تھے جو پھانسی کے پھندوں پر بھی جھولتے رہے اور ایک ایک دن 300 پھانسیاں لے کر بھی کہتے رہے، بلکہ 27 سال انگریز کی جناب مشقت والی جیل گزار کر بھی، اور جناب پھر جسم پر اسریاں پھروا کر ان کے اندر نمک اور مرچیں بھروا کر بھی کہتے رہے کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن برن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ وہ سخن ہے جو آج بھی ان کی اولادیں گولیوں کی بچھاڑ پر بھی ادا کر رہی ہیں، بمبوں کی جناب سائے میں اور جناب بمبارڈمنٹ اور جناب خودکش حملوں کے سائے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے یہ چھڑواتے ہو، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. میں جب وہ منظر دیکھتا ہوں نا میراث شریف والا، میرا کلیجہ ایک طرف سے تو پھٹتا ہے کہ یار یہ کتنا بڑا ظلم ہوا، ایک طرف سے میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ جناب اس ظلم اور بربریت اور اس جناب اتنے ظلم اور قہر کے بعد بھی، خون سے آلود پوری زمین کے بعد بھی، ہر چیچڑے اٹھنے کے بعد بھی ایک بندہ وہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ تو چشمے فلک نے نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ تو پٹاخہ چلنے سے، ایک فائر چلنے سے لوگ مجمع دوڑ کے بھاگ جاتے تھے. وہاں بم پھٹا اور وہ بھاگا نہیں، وہ بلکہ کہہ رہا تھا حضور یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم پھر حاضر، یہاں بھی حاضر، کل حشر میں بھی حاضر، قبر میں بھی حاضر، حضور آپ کے نام پر ہم حاضر. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. ہم سب جانتے ہیں کہ چرچوں پر آئے روز یہ جناب حملے کروا کر کون کس کو خوش کرتا ہے، پھر کون کس کو ویزے دلواتا ہے، پھر کس ڈی سی اور اے سی کی پروموشن ہوتی ہے، پھر وہاں پہ رہنے والے جناب سیکیورٹی کرنے والے کن اداروں کو مزید ایڈ اور ڈالر ملتے ہیں. یہ ساری فنکاریاں ہم جانتے ہیں. اور پھر خود کو کون گولیاں اور خود کو زخمی کر کے پھر کہانیاں گھڑ کے بین الاقوامی ویزے اور جناب وہ بین الاقوامی ایمبیسیوں میں جا کر اپنے ویزے پکے کرواتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس لیے چپ رہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے. وہ ہم پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو ننگے بھی خود ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لبیک کے بارے میں بیٹھ کر اندر بکواس کرو اور ہم یہ برداشت کر لیں. لبیک والے نہ شر پسند ہیں نہ جناب دہشت گرد ہیں. ہاں ہم حضور کی عزت کے پہرے دار ہیں. اگر ختم نبوت پر پہرے داری دینا، اگر ناموس رسالت پر پہرے داری دینا، اگر دین کی حفاظت کرنا شر پسندی ہے اور دہشت گردی ہے، یہ شر پسندی ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور یہ کام ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. ہماری لائن بڑی، میں نے آپ کو بتایا نا جناب سیدنا صدیق اکبر والا واقعہ، ہاں اسی لائن سے چلتے ہوئے جناب فاروق اعظم تک
پھر جناب عثمان غنی تک، پھر جناب مولا کائنات تک، پھر جناب حسنین کریمین تک، پھر عشرہ مبشرہ تک، پھر بدر والوں سے، احد والوں سے، خندق والوں سے، مراسی والوں سے، مستلق والوں سے، تبوک والوں سے، فتح مکہ والوں سے ہوتے ہوتے پھر آگے چلتے ہوتے سلسلہ چلتے ہوئے جناب امام ابو اعظم ابو حنیفہ تک، پھر امام احمد بن حنبل تک، امام شافعی تک، امام مالک تک، پھر وہاں سے چلتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی تک، پھر امام احمد رضا بریلوی تک، پھر امیر المجاہدین تک. ہماری لائن بڑی سیدھی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کہتے ہیں من مانی مذہب کی تشریح نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا جس کو قل واللہ نہیں آتی وہ ہمیں تشریح بتائے گا. جس کو قل واللہ شریف نہیں پڑھنی آتی، ایک تو ہے بندہ بھول جائے، جس کو بار بار دہرانے سے بھی نہیں آتی وہ ہمیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہم نے پوچھنا ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے دین گردت پختہ بے آدابش، دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہتا ہے دین ان خشکوں سے جا کے نہ پوچھی، ان جناب جن کی دانش افرنگی ہے، ایمان زناری ہے، ان سے جا کر نہ پوچھی، ان کو کیا پتا ہو. کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو داتا علی اجمیری سے پوچھی. کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو حضرت خواجہ اجمیری سے پوچھی. کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو یارویں والے پیر سید عبد القادر جیلانی سے پوچھی، غوث پاک سے پوچھی. اور کہتا ہے ان خشکوں سے نہ پوچھی. دین ہے کیا؟ کہتا ہے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. تم بتاتے ہو دین کیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ مولویوں کی بات، مولویوں سے نہیں پوچھتے، داڑھی منڈے درویش سے پوچھ لیتے ہیں کہ دین کی تشریح ہے کیا. کہتا ہے مغز قرآن. کہتا ہے قرآن کا مغز قرآن روح ایمان. کہتا ہے ایمان کی روح، دین جان دین کی جان، ہست حب رحمت للعالمین. وہ کہتا ہے سارا حضور کی ذات ہے، حضور کی محبت ہے سارا کچھ. اگر یہ سمجھ لیا تو دین سمجھ لیا، اگر اس سے بیگانہ رہا تو پھر تیرے اور ابو جال میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں. یہ ہے حضور کی محبت. اب بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے، بڑھتا ہے شوق. علامہ وارث اختر القادری فرما رہے ہیں بھی چلنے دو، اور ان کو تھوڑا سا ہے کہ بھئی ابھی جناب صبح پھر جلسے ہیں، کل پھر جلسے ہیں، وہ مکتب عشق کے دستور نرالے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا جاؤں، آج بڑے بڑے دنوں بعد یاد آئی. امیر المجاہدین اپنی حیات مبارکہ میں لاہور چبرجی کے پاس نا، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق حیثل حیات. علامہ اقبال نے بڑا کمال بند باندھا ہے، مسجد قرطبہ کے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق حیثل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دب جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. عشق کی گرمی سے پیکر گلے تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے آقاس الکرام. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. میں آپ کو یہ اقبال کے اس مصرے کی مطلب سمجھانے لگا ہوں کہ اقبال نے کہا کیا ہے. کہتا ہے یہ عشق ہی ہے سارا کچھ. اقبال ہے کیسے؟ بابا جی چبرجی کے قریب ایک پروگرام میں جانے لگے تو جہاں پروگرام تھا نا وہاں قریب ایک استغفر اللہ وہ لوگ ایک جناب پارٹی تھی، وہ بیٹھ کے روزانہ شراب پیتی تھی روزانہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. میں بتانے لگا ہوں کیسے. وہ روزانہ بیٹھ کے وہاں شراب پیتے تھے، ساتھ ہی بابا جی کا پروگرام آ گیا تو وہ خود بات سنا رہے. انہوں نے کہا جناب ہم نے یہ پروگرام بنا لیا بھئی آج نہیں پینی، آج ہم نے بابے کی تقریر سننی، آج شراب نہیں پینی، آج بابے کی تقریر سننی ہے. کہتے ہیں وہاں بابا جی نے تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریر کی، پونے 2 گھنٹے، اور کہتے ہیں کہ بس اخیر ہی ہو گئی. وہاں ہر جگہ اخیر ہو جاتی تھی، ذرا ان کو بھی تھوڑا سا. اب وہ جب تقریر سن لی نا، صبح ان کے جو باقی دوست تھے جو نہیں آئے، کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، جو دور سے پینے آتے تھے، انہوں نے کہا ہاں بھائی راتی تسی پیتی نہیں کی بڑھیا. انہوں نے کہا جڑا راتی پیتی، جو رات کو پی ہے نا اس کا جو مزہ آیا ہے وہ
علامہ صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی میں کہا یار جڑی اج پیتی ہے اور رج کے پیتی ہے تے جڑی اج پیتی ہے نا یہ جڑی پہلے پیندے, مطلب انہوں نے کہا جو پہلے پیتے ہیں نا اس کا نشہ تو تھوڑی دیر بعد اتر گیا ہے, جو آج بابے نے پلائی ہے نا وہ کیا کر گیا ہے اس کا نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا. یہ ہے بات. علامہ اقبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, اور انہوں نے کہا رات ضائع نہیں گئی. پہلے رات میں پیتے تھے, راتیں ضائع ہوتی تھی, انہوں نے کہا آج رات جو پی ہے نا وہ ضائع نہیں گئی, اس کا نشہ تو یہ چڑھا ہے کہ اب یہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترنے والا. اور بابا جی نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جناب حضور کی محبت کا تو وہ نشہ ہے جو ایک جام پی لے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا. اب مرد خدا کا عمل کہاں اشارہ کر رہا تھا اور کایا پلٹ رہی تھی, اور بابا جی نے وہاں پڑھا پیر میرے علی شاہ صاحب کا پیتی بھج کے وہاں خراب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارتے تے بیتاب ہوئے, انہاں خونی مست نگاہاں نال کیتی غماں وچ غلطان ہوئے, اندر یاد سجڑ مستان ہوئے, حیران تے بہو پریشان ہوئے, انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے وادی حمراء میں ایک جھلک دکھائی, اور الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں چڑیاں. پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں علم لدنی کے مالک کہتے ہیں حضور نے وادی حمراء میں ایک جھلک دکھلائی, کہا جو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بھول گئے. ہاں پڑھا لکھا سب بلا رہے, انہوں نے کہا جو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بلا. ہاں جی ایک نام سجن دا گا رہے, انہوں نے کہا ایک حضور کے جناب یاد رہ گیا کاف گیسو ہا دہن یا کے ابرو این ساتھ, کاف ہا یا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. انہوں نے کہا سب کچھ بھول گئے. بس بابا جی کہتے تھے یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں ختم. اگر مرنے کے بعد ختم ہو جاتا تو امام الحرمین امام ابو المعالی آپ 70 سال 80 سال حرمین کی امامت کی, اور جب قبر میں جا پہنچے تو منکر نکیر آ گئے. کہا جناب مر ربو کا, تو حضور کے غلاموں کی شان الگ ہے نا, فرمایا مرنے کے بعد بھی یہ نشہ نہیں اترنا. انہوں نے کہا مر ربو کا, آپ نے سفید داڑھی پکڑ لی, آپ نے فرمایا لوگوں کو 80 سال رب رب بتا رہا ہوں, تم مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو کہ رب کون ہے. اور بابا جی فرماتے تھے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے قصور والے, وہ غازی علم الدین کی قبر پر چلے گئے, انہوں نے مراقبہ کیا, کشف قبور ان کو حاصل تھا, انہوں نے مراقبہ کیا. انہوں نے کہا غازی صاحب منکر نکیر آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آئے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا آ کے انہوں نے کی پوچھنا سی کہ غازی 10 ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, 10 دنیا بتاؤ دنیا میں ان کے بارے کیا کہتے رہتے تھے. تو اس نے کہا تھا گلے میں پھندا ڈال کر آیا ہوں, اور بتاؤ کیا کہتا رہتا. اور ایک بات یار مجھے بتاؤ, ہماری تقریر کا حاصل ہی یہ بات ہے, آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے اور ہمارے آنے کا مول پڑ جانا ہے. آنے کا مول یہ ہے کہ حضور کے غلام محبت کرنے شروع کر جائے. کیا مول ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یہاں بابا جی نے نعرہ دے دیا ہے, ہر کوئی ایسے لگاتا ہے, اور جب سامنے ایسے شبیہ لائی جائے گی, جب سامنے لایا وہ شبیہ سید والا, تو میں پکار اٹھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, راہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. وہاں جب یہ پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے ہو, تو دنیا میں بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے, بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور بابا جی کہتے تھے ہم وہاں کہیں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. ہاں ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا, اس کا مطلب یہ ہے ذرا رک جاؤ ابھی میرے آقا مولا آنے والے ہیں. جیو آ گیا تھے میں دس دیا گا. انہوں نے کہا جب حضور آ جائیں گے تو تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. وہ کیسے ملیں گے؟ ہمارا امام بتاتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیا فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور پھر منظر یہاں تک نہیں رہنا, یہ تو قبر کا منظر ہو گیا نا. تو ہمارا امام بتا کر کیا ہے, فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور جو آپ کے بعد دنیا میں آئے ان کو تو پتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہے. یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی بڑی قومیں جناب مٹ گئی اور مٹ گئے, بڑے بڑے لوگ آئے گزر گئے, ان کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو میرے اللہ نے قیامت کا دن اس لیے سجایا ہے کہ حضور کی شان دکھانی ہے.
اور دکھانی کیسے ہے؟ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ اور جب یہ رہائی ہو جائے گی تو پھر بابا جی کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے خادم حسین سے کوئی خطاب رنگی، ہاں جی ہم کہیں گے بابا جی دنیا میں تو آپ سناتے رہتے تھے، آج تو اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سامنے موجود ہیں، اور میرے آقا و مولا بھی جلوہ گر ہیں، آج ابو بکر و عمر بھی سامنے ہیں، آج ذرا ہمیں سنائیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ قرض لیتی ہے گناہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی، اور پارا ہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ بس اب آپ نے ساروں نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اٹھنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں ساروں نے، اوپر نیچے سیکیورٹی والے سب ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور ہم یہ گواہ بنا کر کہتے ہیں سب کو کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد بھی منائیں گے، آپ کی ناموس پر پیرا بھی دیں گے، آپ کے ختم نبوت پر پیرا بھی دیں گے، شاعر اسلام پر بھی پیرا دیں گے، اور ناموس رسالت پر بھی پیرا دیں گے، اور انشاءاللہ دین کو بھی تخت پر لائیں گے، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جا کر یہ نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 مصطفیٰ